بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا ٹیچر پروفیسر محمد فہمی تلوکر۔ آج ہمارا ٹاپک کھیلوں کی اہمیت۔ کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں نے پوائنٹس دیے ہیں اور پوائنٹس سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ کھیلوں کے بارے میں پہلے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے۔ آج ہم اس کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں اس کی کھیلوں کی اہمیت ہے، جو اس کے فائدے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے جسمانی طاقت۔ جب ہم کسی نہ کسی جسمانی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذہنی نشوونما۔ جب کوئی جسم مضبوط ہوتا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جسم جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کے سارے نظام بھی جو ہیں وہ بہتر کام کرنے لگتے ہیں، تو دماغ کو جو ہے وہ بلڈ، ایک طاقتور بلڈ جاتا ہے جس سے دماغ آپ کا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہمارے کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری ذہنی نشوونما بہتر ہوتی ہے، ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے معاشی خوشحالی۔ معاشی خوشحالی سے مراد کہ جب کوئی شخص یا کوئی فرد جو ہے وہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے اور کسی اچھے لیول تک سپورٹس کرتا ہے، جسے آپ پروفیشنل لیول کہتے ہیں، اگر پروفیشنل لیول تک وہ پہنچ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسے اسکالرشپ یا اسے جاب آفر کر دیتا ہے، جس سے اس کے مالی حالات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہو جاتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے وہ معاشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارا معاشرتی نشوونما، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ۔ جب کوئی کھلاڑی جو ہے وہ مختلف شہروں میں کھیلنے جاتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، مختلف کنٹریز میں کھیلنے جاتا ہے، تو پھر وہ بہت ساری اچھی عادات سیکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے، کھانے پینے کے انداز سیکھتا ہے، پہننے کے انداز سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں اچھا جانا پہچانا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اسے جانتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی بہتری، کیونکہ اسپورٹس مین جو ہے، کھلاڑی جو ہے، وہ ایک کنٹرولڈ سچویشن میں کھیلتا ہے، جہاں وہ اگر تھوڑا ہارش رویہ شو کرتا ہے، یعنی اگریسو بیہیویئر شو کرتا ہے، تو وہاں اسے سزا دی جاتی ہے، اسے روک دیا جاتا ہے یا کچھ دیر کے لیے مقابلے سے باہر کر دیا جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے بھی اسے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب اسپورٹس مین ہے اس کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو برداشت کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور نارمل انسان کی نسبت اسپورٹس مین جو ہے وہ ان کا اخلاق جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہیں وہ کسی بھی فرد کی کے اخلاق کو بھی بہتر بناتے ہیں، اخلاق میں نمایاں اچھائی پیدا کرتے ہیں۔ پریشانیوں سے نجات، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کھیل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھیل جو ہیں وہ پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے وہ پریشانیوں کو جھیلنے کا جو ہے آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں، کہ جب آپ کافی عرصہ کافی دیر تک سٹریس میں رہتے ہیں، اور سٹریس کے بعد جو ہے آپ کچھ دیر کے لیے آپ گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں، میدانوں کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی کرنے کے دوران آپ
کچھ دیر کے لیے ان ذہنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے آپ سکون میں آ جاتے ہیں، کیوں آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پریشانی سے نجات کا ذریعہ بھی وہ جو ہے وہ کھیل ہے۔ خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس، کھیل جو ہے ہمیں کانفیڈنس، خود اعتمادی دیتے ہیں۔ جب کوئی کھلاڑی جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں سے ملتا ہے، وہاں بولتا ہے اپنے آپ کو، اپنا اس کا ٹیلنٹ ہے اسے شو کرتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر جو ایک تھوڑا شرمیلا پن ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ، بیماریوں سے نجات۔ کھلاڑی جو ہے وہ کیونکہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور ڈائٹ بھی ان کی بہتر ہوتی ہے، اپنے آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو اس طرح ان کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس سے بیماریوں سے بچاؤ آسانی سے ہو سکتا ہے، یعنی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے حفظان صحت کے اصولوں سے آشنائی۔ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کی حفاظت کے اصول جو ہوتے ہیں، یعنی جس سے صحت کا معیار بہتر رہتا ہے، انسان بیماریوں سے بچتا ہے، ہمارے جسم کے لیے جو چیز اچھی ہے وہ کھلاڑی جو ہے وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے، یعنی وقت پر سوتا ہے، اپنے جسم اور اپنے دانت اور اپنے ناک، کان، ناخن، بال سب کچھ صاف رکھتا ہے، اپنی یونیفارم کو صاف رکھتا ہے، وہ اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے، اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے، تو اس طرح وہ کیونکہ حفظان صحت کے اصولوں سے آشنا ہوتا ہے تو وہ اس کا صحت کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں کھیل کے ذریعے حفظان صحت کے اصولوں سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں۔ وقت کا پابند ہوتا ہے کھلاڑی جو ہے اسے پتہ ہے کہ میں وقت پر جاؤں گا تو وقت پر ہی میں پریکٹس کر سکوں گا، اور میں وقت پر ہی کھیل شروع ہوگا اور مقررہ وقت میں ہی ختم ہوگا، تو یوں کھلاڑی کی ایک روزمرہ کی جو ایک روٹین بن جاتی ہے، تو اس طرح وہ وقت کا بھی پابند بن جاتا ہے۔ قامتی نقائص دور کرنا، ہم نے فرسٹ ڈے میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے کہ قامتی نقائص کون کون سے ہیں، جس میں گول کمر، جسے آپ کو بڑا کمپن کہتے ہیں، خالی کمر اور ناموار کندھے، چپٹے پاؤں، یہ سب جو ہیں یہ قامتی نقص جو ہیں، ان کے لیے کوئی آج تک کوئی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی سوائے مختلف جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے ان کو جو ہے قامتی نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے۔ احساس برتری کا مطلب کہ انسان جس کے اندر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، شائنس ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ چلتا ہے اور اس کو بھی لگتا ہے کہ ہاں میں دوسروں سے بھی بہتر کر سکتا ہوں اور میں اچھا کر سکتا ہوں، میں اچھا کروں گا۔ کردار کی تشکیل، جب ایک سپورٹس مین ہے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اپنے غلط کاموں سے بچتا ہے، تو یوں اس کے کردار میں جو ہے وہ نمایاں اچھائی پیدا ہوتی ہے، نمایاں نشوونما، ایک اچھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو کردار ہے وہ ایک نارمل شخص سے بہتر ہوتا ہے۔ تفریح مواقع، کھیل جو ہیں وہ ہمیں تفریح مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ مختلف جو سپورٹس مین ہیں جب وہ ڈیفرنٹ کنٹریز، ڈیفرنٹ سٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں انہیں مختلف کیا کہتے ہیں رسم و رواج کا، زبانوں کا، تہذیب کا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور انہیں مختلف جگہ دیکھنے کا بھی موقع ملتے ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کھیل جو ہے وہ تفریح کا یہ بھی ذریعہ ہے۔ فطری صلاحیتوں میں اضافہ، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ کچھ کرتے نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ دکھاتے ہی نہیں، اس لیے انہیں اپنا ہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یوں انسان کے اندر جو ٹیلنٹ، نیچرلی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ قائدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ قائدانہ صلاحیت کا مطلب کہ لیڈنگ کوالٹی جو ہے، لیڈنگ کوالٹی کے کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہاں کیپٹن ہوتا ہے، کوچ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ٹرینر ہوتا ہے،
وہ سب جب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح ایک ٹیم کو چلانا ہے اور ہم بہتر سے بہتر پرفارم کرتا ہے وہاں، کیونکہ ایک انڈیویجول پرفارم نہیں کرتا، وہاں ٹیم مل کر کسی بھی اپنے انسٹیٹیوٹ کا، شہر کا یا کنٹری کا نام روشن کرتے ہیں، تو وہ ان کی بیسٹ پرفارمنس جب وہ آتی ہے وہ ٹیم ورک سے ہوتی ہے۔ وہاں ٹیم سے کیسے آپ نے کام لینا ہے، ساتھیوں سے کیسے کام لینا ہے، کس طرح کمیوں کو پورا کرنا ہے اور بہتری سے بہتر کرنا ہے، تو یوں انسان کے اندر قائدانہ صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، کھانا ٹھیک کھاتا ہے، ریسٹ صحیح کرتا ہے، تو اس کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ قوت برداشت ہوتی ہے اس کے اندر، اسپورٹس مین کھلاڑی کے اندر۔ قوت برداشت کا مطلب کہ ہارنے کے بعد بھی وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے اور جیتنے کے بعد بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کھلاڑی کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ کھلاڑی جو ہے وہ مفید شہری ہوتا ہے۔ مفید شہری، ہم جب کوئی شخص صحت مند ہے تو وہ مفید شہری ہے۔ ایک بیمار شخص کسی کے کام نہیں آ سکتا، اور ایک ایکٹیو اور صحت مند شخص وہ مفید شہری، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفید شہری ہے۔ احساس ذمہ داری، کھلاڑی جو ہوتا ہے، جو کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے پرفارم نہ کیا تو میری ٹیم جو ہے وہ ہار سکتی ہے۔ اس طرح ہر ٹیم کا ہر پلیئر جو ہے وہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی سے ہی وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمدردی کا جذبہ۔ کھلاڑی جو ہیں وہ ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان کے کسی پلیئر کو، ان کے کسی فیلو کو چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کی پرفارمنس پہلے سے کم ہو، تو وہ اس کے بیک اپ کرتے ہیں، اسے انکریج کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یوں انسان کے اندر، ان کھلاڑیوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ بڑوں کا ادب، آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں وہ اپنے کوچز کا، اپنے ٹیچرز کا، اپنے انسٹرکٹر کا، اپنے ٹرینر کا، ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو سینئرز ہوتے ہیں انہیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ جو آپ کے سینئرز ہیں ان کی ریسپیکٹ کریں۔ اس طرح جذبہ حب الوطنی پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور قانون کی پاسداری، جو کہ کھیلوں کا ایک میجر پارٹ ہے، کہ آپ جب ان کے کسی بھی کھیل کے رولز کو فالو نہیں کرتے تو وہاں ان کو سزا کے طور پہ، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ کچھ دیر کے لیے باہر بھی نکال سکتے ہیں، نیکسٹ ٹورنامنٹ کے لیے بھی باہر ہو سکتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے بھی وہ کھیلوں سے دور کیا جائے۔ اس وجہ سے وہ قانون جو ہے، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، قانون شکنی نہیں کرتے۔ یہ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک ہمارا انشاءاللہ اچھے کھلاڑی کے اوصاف ہوں گے، کریکٹرسٹکس آف اسپورٹس مین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں، آج کل جیسے حالات ہیں، آپ لوگ گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اور اپنا سب کا، اپنے آس پاس سب کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔